ہلالی صاحب، یہ کیا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے نون لیگ نے؟ آئین شکنی ہو گئی ہے، سپریم کورٹ کے جو آرڈر تھی اس کی دھجیاں اڑا دی گئی ہیں، اور کون سی ان ڈیموکریٹک اقدامات ہیں جو کہ ہونے سے رہ گئے ہیں نون لیگ سے؟ کوئی بھی محفوظ نہیں. آج اس ملک کی مائیں بہنیں بیٹیاں محافظوں کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہیں. اس سے زیادہ کیا المیہ ہوگا پاکستان کا؟ دیکھیے، بات سیدھی سادی یہ ہے کہ ایسٹ پاکستان میں جو سچویشن تھا وہ اتنا برا نہیں تھا جو ادھر ہے. تو آئی ایم سوری، یہ تو اتنا برا ہوا ہے، یہ ایسٹ پاکستان سے بھی بدتر ہے. اب یہ اس نفرت کا بھی اظہار ہے اور ملک توڑنے کی سازش کا حصہ ہے. اور میں حیران ہوں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کہ کتنا انہوں نے غلط دن چنا ہے اس اعلان کے لیے. اور خدا کا خوف کرو، کل رات کو 10 بجے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں آپ یہ اعلان کرتے ہو، جبکہ معلوم ہے کہ 2 گھنٹے کے بعد 23 مارچ ہوگی، جس نے قائد اعظم محمد علی جناح نے اور پاکستان کے باقی ہمارے جو فریڈم موومنٹ کے لیڈرز تھے، انہوں نے پاکستان ریزولوشن پیش کیا تھا لاہور میں 23 مارچ 1940. ڈھونڈیا پڑی کہ اب کیا کریں. اس 23 مارچ کا یوم جمہوریہ تو منا نہیں سکتے، آئین تو غصب کر بیٹھے ہیں. تو پھر اس پہ ہم نے پھر ٹینکیں توپیں وغیرہ دورانی شروع کر دی کہ یہ جناب یہ ریزولوشن سے جوڑ دیا اس کو. دوستو نمسکار، جے ہند، آپ سبھی کا سواگت ہے 9 کے ایک اور ویڈیو میں. میں ہوں گورو. تو جیسا کہ میں نے صبح والے ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کے پنجاب کے اندر میں جو الیکشن ہے وہ ہو گیا ہے پوسٹ پون. اب اس کے بعد جو ہے پاکستانی میڈیا کا ریئیکشن آنا شروع ہو گیا ہے، خاص کر کے ان کا جو عمران خان کے سپورٹر ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے یار پاکستان کے پنجاب میں الیکشن ہو نہ ہو ہمیں اس سے کیا. لیکن دوستو 1970-71 میں الیکشن پاکستان فوج کی بربریت اور پاکستان فوج کے خلاف بغاوت ہی وہ ماحول تھا جس کارن ایسٹ پاکستان سے الگ ہوا. اب ایسے میں آج کے ٹائم میں بھی آپ دیکھو تو پاکستان میں الیکشن نہیں ہو رہے ہیں. عمران خان کے خلاف لوگ سپورٹ میں تو ہیں، لیکن پاک فوج یا پھر ان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ نہیں چاہتی ہے کہ عمران خان واپس سے سطح میں آئے. الیکشن کو ٹالا جا رہا ہے. پاک فوج کے خلاف مہم بھی چل رہی ہے. پاکستان کے اندر میں ماحول بنا ہوا ہے، لیکن ملک ٹوٹنے کی شروعات تو انہی سب سچویشن سے ہوتی ہے نا. تو خیر آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کا اس کے اوپر میں کیا ریئیکشن آ رہا ہے. ایسٹ پاکستان کا سچویشن یہ تھا کہ اس ملک میں آپ کہہ سکتے ہیں کچھ ڈویژن تھا. ایک آدمی جو 80 سیٹ جیتا ہے اس کے پاس وہ کچھ کہہ رہا تھا دوسرے کے خلاف جو 106 سیٹس یا 120 سیٹس جیتا تھا، نیملی مجیب، یعنی بھٹو اور مجیب. ادھر تو اٹ از ایون ورس دین دیٹ. ادھر تو اوورویلمنگ نمبرز آر آن ون سائڈ. سمجھ گئے آپ؟ وہ تو ایک طرف ہے، مگر دوسرا جو سائیڈ ہے وہ پاورفل سائیڈ جو ہے وہ ان کے خلاف ہے. اس لیے اگر الیکشنز ہوتے تو ہم 180 کی نہیں بات کرتے، ہم تو ادھر بات کر رہے تھے 90-10. ان ادر ورڈز ہم کہہ رہے تھے 2/3 میجورٹی. تو اس وقت اچھا، اور ویری انٹرسٹنگ، سوچئے تو آپ سپریم کورٹ کا کیا سٹانس اب تک ہے. وہ یہ تھا کہ کیوں انہوں نے سو موٹو لیا. میں نے پہلے ایکسپلین کیا تھا کہ یہ ٹائم سینسیٹیو کیس ہے، 3 مہینے کے اندر انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ اب ہم کیا ٹرائل ہو یہ ہو ورڈکٹ ہو پھر اپیل ہو پھر ٹرائل ہو یہ وہ. نو، وی ہیو ٹو ڈو دس ان 3 months. تو میں سو موٹو لے رہا ہوں. ٹھیک کیا، گڈ ڈیسیژن لیا، اور اس کے بعد انہوں نے ایک فیصلہ دیا. تو اب یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ تو دیکھیے ان کی بیڈ فیتھ دیکھیے، معاف کریے، مالا فائڈے ہے. آپ جس کے پاس اختیار بھی نہیں ہے کیا کرنا کہ ایسے سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنا، وہ آپ رد کر رہے ہیں. اور نہ صرف آپ رد کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو ریفر بھی نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں کہ بھئی یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے. آپ نے کہا الیکشن کرو، ہمارا کام ہے الیکشنز کرانا، مگر جو ہمیں چاہیے یہ نہیں دے رہے ہیں تو آپ حکم کریں. نہیں، وہ نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ اچھا تو ہم خود الیکشن ڈیٹ اب سیٹ کرتے ہیں. 6 months away، مانے کہ وہ جو دوسرا پریوائزو تھا ایز نیئر ایز پاسبل ود ان 90 days، وہ بھی نہیں انہوں نے کیا. بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نیملی سپریم کورٹ کے بارے ہمیں کچھ نہیں ہے، ہمارا جو لائلٹیز ہیں وہ کسی اور جگہ ہیں.
اب اس کے بعد تو اچھا اب عمران خان صاحب کو تھوڑا سوچنا چاہیے. اب وہ استعمال کریں گے ان کا اسٹیٹمنٹ کہ مجھے کوئی مارے گا. اب آپ دیکھیں گے یہ ان کا اسٹیٹمنٹ استعمال کر کے کہیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں جی کوئی سیکیورٹی کا پرابلم نہیں ہے, خود کہہ رہا ہے کہ مجھے مارنے کے لیے لوگ نکلے. بالکل ایسے آپ سمجھ گئے نا میری بات؟ بالکل ایسے ہی ہے. تو 23 کم از کم 10 دن بات ہی کر لیتے ہیں, تھوڑا سا سینس ہوتی ہے یار. آپ لوگوں کو اتنا ہم نے پڑھایا ہے, لکھایا ہے, سکھایا ہے, آپ اتنے دیر بیوروکریٹ رہے ہیں, آپ میں اتنی سینس نہیں ہے کہ آپ 23 مارچ کا دن جو کہ پاکستان کے آئین اور ریاست پاکستان کے ساتھ ہماری جو ایلیجنس ہے, ہماری وفاداری ہے, ہماری جو محبت ہے, اس دن کو آپ نے خراب کر دیا. ایک تو روایتی پریڈ اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ اکنامک آسٹیرٹی ریزنز ہیں, اور آج جو اپنا پریڈ ہونی تھی لمیٹڈ محدود لیول کے اوپر اپنا پریزیڈنسی میں, وہ بیڈ ویدر کی وجہ سے پوسٹ پون ہوگی یا بائی ڈو ناٹ نو 25 کی کوئی تاریخ سن رہے ہیں. سو مطلب کوئی اس میں تھوڑا انسان میں تھوڑی سی سینس ہوتی ہے یار, اور باقی چیزیں چھوڑ دیں آپ. تو یہ میں سمجھتا ہوں آئی ہولڈ اٹ اگینسٹ چیف الیکشن کمشنر کہ کچھ تو سوچتے یار. پہلے تو میں بریگیڈیئر صاحب میرے بھائی ہیں اور میری باعث ان کو کئی جگہ سے گالیاں پڑی ہیں, تو اس لیے انہوں نے کئی جگہ پہ میرا نام دیا اور آگے سے انہیں ڈانٹ سننا پڑ گئی ہے بریگیڈیئر صاحب کو. لیکن ایک بات جو ہے وہ میں اپنے بھائی کی جو ہے اس کے اوپر نظر ثانی چاہوں گا, وہ فرمائیں 23 مارچ کا کوئی تعلق نہیں ہے. جو 1940 والی ریزولوشن ہے وہ کوئی 20-21 کو پیش ہوئی تھی. بریگیڈیئر صاحب تاریخ نکال کے دیکھ لیجئے گا. 23 مارچ ہمارا یوم جمہوریہ ہے, جس دن اس قوم کو پہلا آئین عطا ہوا تھا, اور وہ آئین آمر ڈکٹیٹر ایوب خان نے نومولودگی کی حالت کے اندر اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو قتل کر دیا تھا. تو جب وہ آئین ختم کر دیا اس غاصب نے, تو پھر ڈھونڈیا پڑی کہ اب کیا کریں اس 23 مارچ کا. یوم جمہوریہ تو منا نہیں سکتے, آئین تو غصب کر بیٹھے ہیں. تو پھر اس پہ ہم نے پھر ٹینکیں توپیں وغیرہ دورانی شروع کر دی کہ یہ جناب یہ ریزولوشن سے جوڑ دیا اس کو. ایسا نہیں ہے, تاریخ کو اس طرح نہ نظر انداز کیا جائے. میں مسخ کرنے کی بات نہیں کر رہا. دیکھیے الیکشن کمیشن نے کوئی ون لائنر آرڈر نہیں دیا, اس نے 8 صفحات پہ مشتمل فیصلہ دیا ہے جس میں اس نے اپنے پورے جواز پیش کیے ہیں. تو اس جواز کے اندر 3 جواز ہیں. ایک تو وفاقی حکومت پیسے نہیں دے رہی, نمبر 1. دوسرا فوج حفاظت کے لیے پیراملٹری فورسز نہیں دے رہی, اور تیسرا ریٹرننگ آفیسر کے لیے صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ جج نہیں دے رہی, مجسٹریٹس نہیں دے رہی, ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج نہیں دے رہی. تو الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے سبارڈینیٹ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو حکم فرمائے, سوری الیکشن کمیشن کہہ رہا ہوں, چیف جسٹس آف پاکستان, وہ حکم فرمائے ان کو کہ وہ دیں. مطلب کہ آپ ہائی کورٹ میں بیٹھ کے تو ایک آرڈر جاری کر رہے ہیں, لیکن جب اس کی ایگزیکیوشن کی بات آتی ہے, وہ ججز دینے کی بات آتی ہے, تو جو کہ سبارڈینیٹ جوڈیشری تو ہائی کورٹ کے تحت آتی ہے نا, تو ہائی کورٹ وہاں پہ انکاری ہو جاتا ہے کہ ہم نے آپ کو آروز نہیں دینے. تو یہ دونوں طرف سے تو نہیں نا کھیل سکتے بریگیڈیئر صاحب آپ. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے اپنا اللہ آپ کا بھلا کرے, الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک آئینی ادارہ ہے, اور آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے حوالے سے سپریم کورٹ اور پارلیمنٹ سمیت اس کے کام کے اوپر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا. یہ اسی طرح کا کیس ہے. آپ معاملات کو جسٹس سجاد علی شاہ کی طرف مت لے کے جائیے. جسٹس سجاد علی شاہ نے بھی آخر میں فوج کو خط لکھا تھا کہ میرے حکم کے اوپر عمل درآمد کروائیں اور نواز شریف کو گھر بھیجیں. تو پھر تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جسٹس سجاد علی شاہ والا معاملہ ہونے والا ہے. ایپیسوڈ جو ہے مجھے وہ ریپیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, جسٹس سجاد علی شاہ والا. دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو. ایسے ہی لیٹسٹ ویڈیو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور سے پریس کر لیں. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. اگلے ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں. جے ہند.